أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو قولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صلوات بیچ محمد و علی سورہ غافر آیت نمبر 60۔ روزانہ آپ کی خدمت میں اس آیت کی تلاوت ہو رہی ہے اور اس کے ذیل میں اپنے لحاظ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع گفتگو دعا، اس کی حقیقت اور اس کے آثار۔ اگر پچھلی نشستوں کو کنکلوڈ کیا جائے اور نتیجہ جاننے کی کوشش کی جائے قرآن کی آیات اور روایات کی روشنی میں، تو دعا کی نسبت جو فلسفہ اور حقیقت جاننے کو ملتی ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک اظہار عاجزی اور دوسرے سیر الی اللہ، یا دوسرے الفاظ میں اقبال الی اللہ، تیسرے الفاظ میں اور آسان الفاظ میں توجہ بخدا۔ ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو مساوی ہے اور از ایکل ٹو دعا۔ اگرچہ دعا لغوی لحاظ سے اور ڈکشنری وائز اردو زبان میں اگر اسے کنورٹ کیا جائے تو پکار کے معنی دیتا ہے۔ دعا یعنی پکار۔ دوسرے الفاظ میں انسان پکارتا ہے اس لیے کہ اسے طلب ہے۔ لا محالہ طلب کے مطابق جو ہے پکار ہوتی ہے۔ نتیجتاً جس کو پکارا جاتا ہے اس کی نسبت پکارنے والا جانتا ہے کہ وہی جو ہے طلب کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ جتنے بھی الفاظ یا جملے اردو میں جو ہم نے ادا کیے، یہ سب خلاصہ ہے تمام آیات کا کہ جو دعا کے حوالے سے ہے، اور ان تمام روایات کا کہ جو دعا کے حوالے سے ہے۔ کل جاتے جاتے عرض ہوا تھا کہ بسا اوقات انسان جس سے طلب رکھتا ہے اسے پکارتا ہے، اسے دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات طلب جس سے رکھتا ہے اسے پکارتا نہیں، اس سے نجوا کرتا ہے، دعا کرتا ہے یا مناجات۔ اور مناجات
کرنے والا جس سے مناجات کرتا ہے تو اس انداز میں گفتگو کرتا ہے کہ خود اس کی کانوں کو بھی جو ہے خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ نجوہ کی میننگ ڈکشنری وائز اور لغت کے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ انسان دھیمے دھیمے ہلکی آواز میں اپنے لبوں کو حرکت دے اور زبان کو حرکت دے، حتیٰ اتنی دھیمی آواز کہ کانوں تک بھی بمشکل جائے. لہٰذا ملاحظہ کریں مفاتیح الجناح کو، اقبال الاعمال کو، مصباح المتحجد کو، عدت الدائی کو، یہ جتنے بھی نام لیے ہیں سب دعاؤں کی کتابوں کے مجموعے ہیں. کوئی طولانی ہے، کوئی مختصر، لیکن ان تمام دعاؤں کی کتابوں کو 2 حصوں میں بڑی آسانی کے ساتھ تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک حصہ دعا کا ہے اور دوسرا حصہ خصوصی طور پر، اسپیشلی طور پر مناجات کا ہے. یہی مہینہ جو ابھی گزرا ہے رمضان سے پہلے، شعبان میں مناجات شعبانیہ، وجہ تسمیہ اس کا یہی ہے. اور اس دن 2 دن پہلے کی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا، ایک مرتبہ دعا کرنے والا جب پکارتا ہے تو اللہم کہہ کر پکارتا ہے، اور ایک مرتبہ جو ہے جب پکارتا ہے اللہ کو یہ بندہ تو الہی کہہ کر پکارتا ہے. جبکہ دونوں کی میننگ سطحی طور پر اگر دیکھا جائے عمومی طور پر تو اللہم الہی کے معنی دیتا ہے اور الہی اللہم کے معنی دیتا ہے. جبکہ بہت دقیق انداز میں اس کا ڈفرینس کرنا جو ہے مقصود ہو کہ ہونا بھی چاہیے، تاکہ معلوم ہو کہ دعا سے مراد کیا ہے اور مناجات کسے کہتے ہیں. تو دعائیں جو ہے شعبانیہ کے جو مناجات شعبانیہ ہے وہاں سے معلوم ہو جائے گا کہ اول سے لے کر آخر تک جو ہے دعا کرنے والا جو تعلیم دیا گیا ہے، جس کی طرف جو ہے منسوب ہے یہ دعا، ہمارے مولا کی طرف منسوب ہے یہ دعا. بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد علیہ اول دعا سے لے کر آخر دعا تک جز الہی کے اور کچھ بھی تو نہیں. اگر ہم اپنے آپ سے ہی سوال کریں اس قسم کی دعاؤں کی دہلیز پر آنے کے بعد تھوڑا سا توجہ کرنے کے ساتھ کہ مل فرق بین اللہم و بین الہی، کیا فرق ہے، کیا ڈفرینس ہے اللہم میں اور الہی میں؟ تو بہت آسان زبان یاد رکھنے کے لیے، الہی کے اندر کلوزنیس ہے، قربت اور قربت ہے. اتنا قربت کہ خود خداوند عالم جو ہے سورہ قاف آیت نمبر 16 میں یہی کہتا ہے کہ ہم جو ہیں اس انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں. جب یہ کہہ دیا خداوند عالم نے تو کل کی جو ہے کوہ طور کی گفتگو جناب موسیٰ کی خداوند رحمان کی نسبت معلوم ہونا چاہیے. اقریب انت فاناجیک ام بعید فانادیک، بار الہ نہیں معلوم، بے خبری ہے اس موسیٰ کو، تو قریب ہے تاکہ تجھے جو ہے نجوہ کے ساتھ پکارا جائے، یعنی تجھ سے مناجات کروں، یعنی مجھے پکار کی ضرورت نہیں بلند آواز سے، اے وہ نہیں، اے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود ہے، شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے. یا یہ کہ جو ہے تو بعید ہے تاکہ میں تجھے جو ہے پکاروں. خدا نے کچھ نہیں کہا، اور اگر کہا تو صرف یہ کہا انا جلیس من ذکرنی، یعنی مناجات کو اگر غور فرمایا ہو، خداوند عالم نے جو جواب دیا جناب موسیٰ کو، مناجات کو اور دعا کو دونوں کو پلس کر کے = خداوند عالم نے ڈیفائن کیا ہے اسے. کہے موسیٰ مناجات ہو یا دعا ہو،
دونوں جو ہے میرے نزدیک برابر ہیں ایک لحاظ سے۔ عجب نہیں کہ جناب موسیٰ نے سوال کیا ہوگا کب بارے لاہا، جبکہ ایک کو نجوا سے تعبیر کیا جاتا ہے، دوسری کو جو ہے دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دعا بھی جو ہے خدا کہتا ہے میری یاد ہے، اور مناجات بھی میری یاد ہے، جو بھی مجھے یاد کرے گا وہ میرا ہم نشین ہے، چاہے مجھے آہستہ ہی پکارو یا اونچی آواز میں پکارو۔ بس فرق اتنا ہے عزیزان من معرفت کی دہلیز پر آنے کے بعد کہ بسا اوقات اس انسان کے دل کے آگے حجاب اور حجاب ہوتے ہیں۔ بہت غور سے سنیے گا، ان حجابات کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ دعا کرنے والا جس سے دعا کر رہا ہے، ان حجاب کی بنیاد پر اسے دور حساب کرتا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، کچھ دیر کے بعد بہت لطیف مطلب ہے، اسے دور حساب کرتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ اونچی آواز میں پکارتا ہے اسے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جسے میں جو ہے طلب کر رہا ہوں، جس سے طلب کر رہا ہوں وہ دور ہے، جبکہ جو ہے خدا خود سورہ کاف میں کہتا ہے میں قریب ہوں تمہاری حبل ورید سے، شہرک سے نزدیک تر ہوں۔ لہٰذا جو ہے بسا اوقات انسانوں کے درمیان، بعض انسانوں کے، غور سے سنیے گا، معرفت کے جو اسٹیج جو ہیں بلند ہوتے ہیں ان کے، دوسرے الفاظ میں خدا کو اپنے دل کی آنکھ سے ملاحظہ کرتے ہوئے احساس کرتے ہیں کہ وہ دور نہیں نزدیک ہے۔ نتیجتاً جو ہے وہ جب اس مرحلے پر آتا ہے دعا کرنے والا تو اللہم نہیں کہتا ہے، وہ الہی کہہ کر تعبیر کرتا ہے۔ جب وہ الہی کہہ کر تعبیر کرتا ہے تو یاد رکھیے گا الہی کے مرحلے پر الہی کہنے والا مطلب پرکشش ہے۔ الہی کہنے والا وہ نہ روٹی مانگتا ہے، نہ چاول مانگتا ہے، نہ آٹا۔ اگر وہ مانگتا ہے تو اس کی ذات کو مانگتا ہے۔ واقعاً ایسا ہے یا لفاظی ہے یا ٹائم پاس کرنا مقصود ہے؟ یہی سحر کے اوقات کی دعاؤں کو ملاحظہ کریں، بہت سامنے کی بات ہے نا، یہ تو اب تو ماہ رمضان چل رہے ہیں، انسان کو موقع ملتا ہے اور خدا خود موقع فراہم کرتا ہے۔ بھائی سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، کہا بھائی جو ہے چند منٹ پہلے اٹھ جائیے، تھوڑا سا قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور دعاؤں کی دہلیز پر آئیے، سحر کے اوقات کی دعاؤں کو ٹٹولنا شروع کریں۔ کیا ملے گا مجھے اور آپ کو؟ ایک دعا ملے گی، دعائے سحر بے نام جو ہے دعائے ابو حمزہ صومالی، اور ایک دعا ملے گی وہ کہ جس میں دعا کرنے والا کچھ بھی نہیں مانگتا ہے، وہ اگر مانگتا ہے تو خدا کی بہا کا تقاضا کرتا ہے، خدا کے جمال کا تقاضا کرتا ہے، خدا کے جلال کا تقاضا کرتا ہے، خدا کے علم کا تقاضا کرتا ہے، خدا کے قرب کا تقاضا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچتا ہے فنا فی اللہ و بقا باللہ۔ اللہم انی اسألک، جب یہ اللہم انی اسألک سے شروع کرتا ہے تو بہا کا تقاضا کرتا ہے، جلال کا تقاضا کرتا ہے، جمال کا تقاضا کرتا ہے، علم کا تقاضا کرتا ہے، قدرت کا تقاضا کرتا ہے، حیات کا کیا چیز ہے؟ یہ سب کچھ اس کو زیب دیتا ہے۔ کہا تو کہاں وہ کہاں؟ لیکن دعا کی دہلیز وہ دہلیز ہے کہ جو اس بندہ ناچیز کو اس معبود با کمال سے نزدیک اور نزدیک کرتا ہے۔ کل عرض ہوا تھا مفاتیح الجناح سے ایک تاکید کو کہ الہی کیفا ادعوک وانا انا، بندہ یعنی کچھ نہیں۔ غور سے سنیے گا، کل یہ عرض ہو چکا ہے
لیکن آج ایک قدم اور آگے تھوڑا سا. الہی کیفا اقطع رجائی من کا وانت انت، تو ہے، میں ہوں. بھلا کیا مجال تیرے احاطے میں قدم رکھنے کی؟ ممکن نہیں. مگر بارہا اس ناچیز کو کہ جو کچھ نہیں، تو جو سب کچھ ہے، اس کے درمیان جو گیپ ہے اور فاصلہ، اس کو دور کرنے کا وسیلہ تو نے ہی بتلایا ہے. ادعونی استجب لکم، کا مانگو مجھ سے، میں ہی سن کر مستجاب کرنے والی ذات ہوں. ٹھیک ہے، پھر وہیں چلتے ہیں کہ مناجات اور دعا علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن بسا اوقات انسان جو ہے معرفت کی دہلیز سے قدرے دور ہوتا ہے، تو جسے پکارتا ہے اسے دور حساب کرتا ہے. لہٰذا بجائے الہی کہنے کے اللہم کہتا ہے. تمثیل یاد رکھیں، انشاءاللہ مطلب یاد رہے گا. سڑک کے کنارے ہم اور آپ کھڑے ہیں، حسب معمول ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ مستثنیٰ ہیں، ہم ہیں. مثال آپ اپنی دے رہے ہیں. سڑک کے کنارے کھڑے ہیں مولانا، اور سڑک کو جو ہے کراس بھی کرنا ہے، یا کسی کا انتظار کر رہے ہیں مولانا، لیکن پہلو میں ایک شخص اور بھی ہے. بہت غور سے سنیے گا، لطیف ہے. اسے جو ہے باقاعدہ ہمیں اندازہ ہے کہ روڈ کو کراس کرنا ہے، لیکن وہ ہے نابینا، ہمیں بینا. اب وہ ہمارے پہلو میں کھڑے ہو کر جو ہے انہیں اندازہ نہیں کہ ہم کھڑے ہیں. وہ بلند اور بلند آواز سے پکار رہے ہیں، ہے کوئی ہمیں جو ہے اس مقام سے اس مقام پر روڈ کراس کروا دے. عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے، حوزہ علمیہ کی زبان میں، یا رجل خذ بیدی، اے کوئی ایسا شخص کہ جو میرے ہاتھ کو تھام لے اور لے جائے. اور وہ ہلکے اور دھیمی آواز میں بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ نابینا ہے، لہذا جو ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ بلند آواز سے پکار رہے ہیں. صلوات بھیجیں محمد. جب وہ بلند آواز سے پکار رہے ہیں، خوب اندازہ ہے، توجہ ہماری طرف رہے، بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد. جب وہ بلند آواز سے پکارنا شروع کیا انہوں نے، تو ہم نے جو ہے ان کی طرف توجہ کر کے جو ہے ملاحظہ کیا اور کہنا شروع کیا کہ آہستہ بولو، ہم بھی تو کھڑے ہیں برابر میں، دھیمی آواز میں بات کرو. تو انہوں نے جو ہے ہمارے اس جو ہے کلام کو سن کر کیا کہا جناب آپ بے خبر ہیں، ہم نابینا ہیں اور آپ بینا ہیں. نابینا جو ہے اپنے آپ سے نزدیک کو بھی دور حساب کرتا ہے، لہذا جو ہے اگر تمہارے مانند میں بینا ہوتا تو آہستہ سے ہی آواز کرتا اگر مجھے کسی ہیلپ کی ضرورت ہوتی. کیونکہ نابینا ہوں لہذا بلند آواز سے پکارنا میری فطرت کے اندر ہے. بس یہ ہے ظاہر، اور باطن میں آ جائیے. ایک مرتبہ اللہم اور ایک مرتبہ الہی ہے. اللہم یعنی پکار اور بلند آواز سے، اگرچہ کوئی مذائقہ نہیں ظاہری طور پر، کیونکہ دعاؤں کے مجموعے کو ملاحظہ کریں تو اللہم سے جو ہے بہت ساری دعا اسٹارٹ ہوتی ہے. لیکن اگر درجات دیکھیں معرفت کے تو الہی کو اللہم کے ساتھ کمپیئر کریں تو اللہم کا مرحلہ وہی ہے کہ جو نابینا کا مرحلہ ہے. خدا کہتا ہے کہ میں تجھ سے جو ہے تیری شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. کہ کم از کم جو ہے تجھے یہ کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا توجہ سے کام لے. تجھے معلوم ہوگا
اور اندازہ ہوگا کہ وہ ذات کہ جسے تو پکار رہا ہے وہ تجھ سے نزدیک ہے۔ بس یاد رکھیے گا، میری اور آپ کی جو ہے کوشش انہی دعاؤں کے ذریعے سے خداوند عالم اپنے حبیب کے ذریعے سے، رائمہ طاہرین کے ذریعے سے اس مطلب کو منتقل کیا ہے کہ عزیز من، صرف ایک شرط ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ناچیز حساب کر، اور یہ وہی کرے گا جو بینا ہے۔ نابینا وہ کبھی بھی ناچیز حساب نہیں کرے گا۔ مولانا روم جو ہے اپنی مثنوی میں، اگرچہ میں بہت کترا رہا ہوں 5 دن سے کہ اس دہلیز پہ نہ ہوں، لیکن جو ہے بہرحال مولانا روم جو ہے ایک مقام پر کہتے ہیں، ایک شخص کی تمثیل پیش کرتے ہیں، اور وہ نظمی انداز میں، نثر کا انداز الگ ہے اور نظم کا انداز اور شاعرانہ انداز الگ ہے۔ اور مثنوی مولانا روم کی جو ہے خصوصیت یہی ہے کہ اگر کوئی توجہ کرے تو اول مثنوی سے لے کر آخر مثنوی تک جز قرآن کے اور کچھ بھی نہیں۔ قرآن کی آیات کی جو ہے تشریح تمثیل کے حوالے سے پیش کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا۔ در زمین دیگران خانے مکن، کار خود کن کار بیگانے مکن۔ بیگانے کیست؟ تن خاکی تو تا تو تن را چرب و شیرین می دهی، جان را نیابی فربهی۔ تمام۔ ایک شخص کی مثال پیش کی ہے، بعد میں جو کہے ان اشعار کی جو ہے نسبت جو ہے آئیں گے کہ مولانا نے جو ہے کیا کہا ہے اور کیا کہنا چاہا ہے اور کس چیز کو منتقل کرنا چاہا ہے۔ سب کچھ قرآن ہے۔ کا ایک شخص ہے، اس نے جو ہے سرمایہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے ایک زمین پر جو ہے مکان بنانا شروع کر دیا۔ بنیادیں ڈالی، دیواروں کو کھڑا کیا، A to Z مکان تعمیر، آراستہ بھی کر دیا، کلر ولر سب کچھ ہو گیا۔ اب ان سے کہا گیا جناب گھر آمادہ ہے۔ اب وہ چلے ہیں بڑے ماشاءاللہ جو ہے سینہ تان کر، کہ اب ہم اپنے گھر پر جا کر رہیں گے۔ ہاں، اور یہ تمثیل جو ہے آج کے معاشرے میں جو ہے واقعاً جو ہے ٹیلی ہوتی بھی نظر آتی ہے ظاہری طور پر، اور خود انشاءاللہ آپ کا ذہن کام کرے گا، کیونکہ ہمارے یہاں دھوکے بازی بہت ہے، بس ہم نے اشارہ کر دیا ہے۔ اب یہ چلے ہیں وہاں پر، چابی ان کے ہاتھ میں، دروازہ مقفل ہے، لاک ہے اس میں۔ چابی جیسے ہی لگائی، ایک صاحب تشریف لے آئے، کہا کیا کر رہے ہیں جناب آپ، کہاں؟ کہا بھئی ہم اپنے گھر آئے، مدت سے انتظار کر رہے تھے اس وقت کا۔ غور سے سنیے گا، لہٰذا جو ہے اب خوشی ہے کہ اب لاک کو کھولیں گے اور یہاں استراحت کریں گے اور یہاں اطمینان پائیں گے۔ کہا خام خیالی ہے آپ کی۔ وہ جو صاحب آئے کہا خام خیالی ہے آپ کی۔ کہا کیوں؟ کہا دوسروں کی زمین پر اپنے گھر کو تعمیر کر کے شرم نہیں آتی؟ کہتے زمین میری ہے اور تعمیر تم نے کروایا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہا جس کی زمین گھر اس کا۔ اب سنیں مولانا روم کو، در زمین دیگران خانے مکن، دوسروں کی زمین پر جو ہے عمارت کو تعمیر مت کرو۔ کار خود کن کار بیگانے مکن، اپنی زمین پر گھر تعمیر کرو، اپنا کام کرو، دوسروں کا کام کیوں کرتے ہو؟ جب دوسروں کا کام کر لیا تو اب کہتے ہو تمہارا اپنا ہے۔
مولانا کہتے ہیں جانتے ہو میں نے کیا کہا ہے؟ کہا میں نے کچھ بھی تو نہیں کہا، سب کچھ قرآن ہے۔ کہا مولانا سمجھ میں نہیں آئی، کنفیوز کرنے والا مسئلہ ہے۔ کہا عزیز انسان، تو نے تن کو اپنا سمجھا ہوا ہے، اتنا پروان چڑھایا، اتنا پروان چڑھایا، اور اپنے کو بھول گیا۔ کہ یہ اپنا کیا ہے؟ کہ تمہاری روح۔ کہا تمہاری روح، کہا وہ تمہارا اپنا ہے، اور یہ تن جو ہے غیر ہے، بیگانے کیست۔ اب سوال کرتے ہیں مولانا روم، کہ بیگانہ کون ہے، غیر کون ہے؟ فوراً جواب دیتے ہیں تن خاکی ہے، تو تمہارا اپنا بدن۔ اور اس کے بعد اب تشریح کرتے ہیں، کہا اسے خوب کھلاتے ہو پلاتے ہو تا تو تن را چرب و شیرین می دہی، جب تک جو ہے اس تن کو سنوارتے رہو گے، بناتے رہو گے، کس طرح سے؟ چرب و شیرین کھلا کر۔ کتنا بدن کا خیال رکھتے ہیں میں اور آپ؟ موضوع سے الگ نہیں ہے ہماری یہ گفتگو۔ دعا یعنی توجہ بے روح، توجہ بے تن نہیں۔ ادعونی، کہا کسی اور چیز کی طرف جو ہے مت جاؤ طلب کے لیے، مطلوب تمہارا میری ذات ہونی چاہیے، اس لیے کہ تمہاری روح جو ہے میں ہوں۔ کہا مولانا تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ قرآن مجید کی دہلیز پر اگر چلیں تو جب جو ہے آدم کے پتلے کو جو ہے بنایا اور اس قالب کو تشکیل دیا، اب مرحلہ آیا روح کی القاء کا۔ سجدے کا حکم دینے سے پہلے اور سجدے کا حکم پانے سے پہلے، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں جو ہے اس خاک کے پتلے میں اپنی روح کو، اذا نفخت فیہ من روحی، کہا میری روح یہ تمہارا اپنا ہے، اس لیے کہ تم میرے ہو، روح تمہاری اپنی ہے۔ تا تو تن را چرب و شیرین می دہی، نہ یابی گوہر جان را فربہی، کہ اس روح کو کہ جو گوہر ہے، گوہر، اور یہ گوہر جو ہے اس قدر قیمتی ہے کہ جس کی ویلیو کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کہا کیا ویلیو ہے اس کی؟ من روحی، کہا اللہ کی کوئی ویلیو ہے؟ کہا وہ لامحدود ہے۔ جاؤ حرکت کرو، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، جاؤ حرکت کرو، حرکت کرو، حرکت کا مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہونا چاہیے حرکت کا؟ کہ میری ذات۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، کہ اے عزیز انسان جانتا ہے تیری نیچر کیا ہے، میں نے کیا قرار دیا ہے اس روح کو پھونکنے کے ساتھ۔ کبھی خبر، کب باخبر ہونا چاہتا ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہ تو جز زحمت کے اور کچھ بھی تو نہیں۔ قادے اور قد سلیس اردو زبان میں اگر کنورٹ کریں اس عربی کلمے کو اور لفظ کو، یعنی زحمت اور مشقت جیسا زحمت کرنے کا حق اور مشقت کرنے کا حق ہے۔ کہ بالآخر دنیا میں اور آپ جب زحمت کرتے ہیں تو یقیناً کوئی نتیجہ ملتا ہے، وَإِلَّا بخودی ہے۔
اگر ہم سے دریافت کیا جائے، ہم آپ سے دریافت کریں، جناب یہ مشکل، یہ جو زحمت کے ذریعے سے آپ کو ہو رہی ہے، کیا فائدہ؟ کہ نہیں معلوم ہمیں جو ہے کیا ہو گیا ہے، ہم محنت کر رہے ہیں. تو للہ بتائیے کیا تصور کریں گے آپ؟ مستثنا ہمارے لیے کہ دیوانے ہیں. علیکم السلام. دیوانے ہیں کہ بغیر ہدف کے زحمت. اللہ یہی کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا. کہ جانتا ہے عزیز انسان، تو جو ہے زحمت کرنے والی ذات ہے، اور موجود ایسی زحمت کہ جو حق ہے زحمت کرنے کا. بارالہا اگر واقعاً جو کیا ہے تو نے میری نیچر میں زحمت رکھی ہے، تو زحمت کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ زحمت کا نتیجہ فملاقی ہے، کہ میری ذات سے ملاقات. بسا اوقات عزیزان من اسی دنیا کے اندر افراد خدا کو دیکھتے ہیں. احساساتی گفتگو نہیں ہے، لیکن شرط ہے، جس طرح سے روایات میں ہیں، لیکن بشرطہا و شروطہا. ان تمام شرائط کو اگر یکجا کریں تو ایک چیز ہے، ذوق شوق. کا اہل ذوق ہو، اہل شوق ہو اللہ کو دیکھنے کے حوالے سے، کہ جب وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ نزدیک، تو پھر یاد رکھو اولیاء خدا کی نگاہ میں حقیقتاً نہ بظاہر ہر ذرہ ذرہ کائنات کا خدا کا وجود ہے. خود خدا کہتا ہے قرآن مجید میں، ان من شیء الا یسبح بحمدہ. کا جانتا ہے عزیز انسان، کوئی بھی تو شے نہیں کائنات کی، ان من شیء. بھلا کہنا کیا چاہتا ہے؟ الا یسبح بحمدہ. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہے. بارلا پھر مجھے کیوں سنائی نہیں دیتا؟ جب وہ تسبیح میں مشغول ہے تو خدا کا ایک ہی جواب آتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی. میں نے کب روکا ہے تجھے جو ہے سننے سے؟ تو خود ہی اپنی نسبت حجاب ہے، اور وہ بھی جو ہے حجاب اصغر نہیں، حجاب اکبر ہے. کہ اس حجاب اکبر کو کیسے برطرف کیا جائے؟ مکتب کے سرپرست امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام گوہربار فرمان ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم کی ڈیفینیشن بیان کی ہے. کہ جانتے ہو علم کسے کہتے ہیں؟ علم نور ہے. یقذفہ اللہ، بہت غور سے سنیے گا، فی قلب من یشاء. من یشاء پر زیادہ توجہ کیجیے گا. کا علم نور ہے، اور خدا جو ہے اس قلب میں اس نور کو القاء کرتا ہے اور قرار دیتا ہے جہاں پر خدا کی مشیت آ کر ٹھکانہ اختیار کرتی ہے. خدا کی مشیت کا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی مشیت کا ٹھکانہ قلب انسانی ہے. لیکن پھر دوبارہ بشرطہا و شروطہا، اس قلب کے اندر خدا کے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے رہنے نہ پائے، اس کو جگہ نہ ملے اور نہ جگہ دی جائے. یہی مکتب کے سرپرست حتماً یہ فرمان سنا ہوگا، القلب حرم اللہ ولا تسکن فیہ غیر اللہ.
کہ جانتے ہو اے عزیز انسان، ہے میرے بندے، جس طرح سے تم اپنے سر کو جو ہے چھپانے کے لیے، اپنی جگہ کو قائم کرنے کے لیے ایک مکان کا انتخاب کرتے ہو، ایک جگہ کا انتخاب کرتے ہو جس کی نسبت تم اپنے آپ کو صاحب کہلواتے ہو، کہ میرا بھی ایک گھر ہے۔ بارلا تیرا گھر؟ کہا بالکل۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا تیرا قلب۔ جبکہ جو ہے حدیث قدسی میں ہے، حتماً سنا ہوگا اور نظروں سے گزرا بھی ہوگا جو آپ میں سے اہل مطالعہ ہیں، انشاءاللہ آپ سب کے سب اہل توجہ ہیں۔ خدا کیا کہتا ہے؟ کہ نہ آسمان نہ زمین نہ ان بٹوین کوئی بھی مقام ایسا نہیں کہ جو مجھے اپنے اندر لے لے۔ میں کہیں پر بھی سمانے والی ذات نہیں ہوں، میں عظیم ہوں اور کبیر۔ نہ کبیر جو ہے لفظی، عظمت اور کبریائی اس مقام پر کہ ممکن نہیں۔ کہ جس نے آسمان کو خلق کیا ہو، جس نے زمینوں کو آسمانوں کے ساتھ خلق کیا ہو اور پوری کائنات کا خالق وہ ہو، انڈرسٹوڈ ہے، کوئی ذرہ بھی جو ہے اسے اپنے اندر نہیں لے سکتا۔ عقل جو ہے قبول نہیں کرتی، لیکن یہی خدا کیا کہتا ہے؟ القلب حرم اللہ، میں کہیں نہیں سماتا، اور اگر میرا جو ہے سمانا تمہیں دیکھنا ہے تو عزیز انسان اپنے قلب کی سرزمین کو دیکھ۔ لیکن خبردار ایک شرط ہے، میں وہاں پر اس وقت ٹھکانہ اختیار کروں گا کہ میرے غیر کو وہ مقام مت دینا۔ جب یہ بات آ گئی اور اذہان تیار ہیں، دعا کرنے والا اس کی دعا اس وقت مستجاب ہوتی ہے۔ شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اپنے دل کو جو ہے غیر خدا سے پاک کرے۔ کیا ہوگا؟ کہ ضرورت نہیں اسے علامہ کہنے کی، وہ محض متوجہ ہوا نہیں، خدا کو اندازہ ہوا نہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے۔ مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مولانا کو کوئی حق نہیں ہے کہنے کا۔ سورہ انفال کل عرض ہوا تھا، چلتے چلتے جلدی آیت نمبر 24، انما یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ کی ذات کون ہے؟ کہ وہ ذات ہے کہ جو انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہے۔ ابھی ہمارے دل و دماغ میں آتی نہیں، اسے اطلاع ہو جاتی ہے۔ بس یاد رکھیں عزیزان من، مجھے اور آپ کو اگر دعا کی دہلیز پر آنا ہے کہ آنا ہے اس لیے کہ جو کیا ہے ذاتی طور پر فقر ہے۔ آپ چاہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں، آپ ذاتی طور پر داعی ہیں۔ گداگر کل عرض ہوا تھا چلتے چلتے، گداگری کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اگر نہ بیٹھے تو ہلاک ہو جائے گا۔ اہل دل کیا کہتے ہیں یہاں پر ادعونی کے ذیل میں؟ کہ خدا کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے ہی درمیان یہ جو گداگر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں یقین ہے کہ گداگری اگر نہیں کریں گے تو یہ کشکول بھرے گا نہیں، جھولی خالی رہے گی۔ کہ جب یہ ظاہری طور پر گداگری کر کے ظاہری مال و اسباب کو جمع کرتا ہے تو تم تو ذاتی طور پر گداگر ہو، پھر کس بات کی شرم، کس بات کی حیا؟ اب سنیں، خدا کہتا ہے کہ استغنا دو قسم کے ہیں۔ سیر و سلوک اور اہل عرفان اس مقام پر یہ کہتے ہیں، اگرچہ ہم کہنا نہیں چاہ رہے تھے، بات آ گئی ہے۔ استغنا دو قسم کے ہیں، ایک اچھا ہے اور ایک برا، ایک پوزیٹیو ایک نیگیٹیو ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے رسوا نہ کرے اور اپنے آپ کو مستغنی حساب کرے۔
پھر دوسرا استغنا کیا ہے؟ انسان کو چاہیے کہ جھک جائے. ہم مولانا ایک چھت اور دو ہوا، ایک چھت پر جو ہے دو ہوا کیسے چل سکتی ہے؟ یا تو ٹھنڈی ہوا چلے گی یا گرم ہوا چلے گی. ہاں یہ اشارہ کافی ہے. کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ مستغنی ہو، اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مستغنی نہیں ہونا چاہیے. دونوں کے زاویے مختلف ہیں. عزیز انسان تو عزیز ہے، اپنے ہی جیسے انسان کے سامنے جھکنا جو ہے تجھے جو ہے اجازت نہیں. اور اگر جھکنا ہے تو میری ذات کے سامنے جھک. یہاں اپنے آپ کو جو ہے رسوا نہ کرنا، اپنے آپ کو کہہ میں مستغنی ہوں. مولا کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، کیونکہ موضوع ہمارا دعا کا ہے، اور سے سنیے گا. ابنا رسول اللہ مکتب کے سرپرست ہیں، بغیر ٹائم کو ضائع کیے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. ابنا رسول اللہ بہت دلچسپ ہے، اور ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں یہ، اور ہمارے کانوں میں آواز بھی آتی ہے. یہ ابنا رسول اللہ دعا کیجیے ہمارے لیے. کہا کس چیز کے لیے؟ کہا آسانی سے رزق مل جائے. آسانی سے رزق مل جائے. مولا نے کیا جواب دیا ہوگا؟ مولا نے جواب دیا برجستہ، ہرگز میں تمہارے لیے یہ دعا نہیں کروں گا. کہا مولا آپ دعا نہیں کریں گے؟ آپ تو رحیم کریم سخی ابن سخی ہیں. کہ جب خدا نے جو ہے تیری ذات کے اندر محنت اور مشقت رکھی ہے، اور یہ سنت قرار دی ہے کہ جب تک تو محنت نہیں کرے گا رزق نہیں دے گا. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا. کب بلا کوشش کے تو چاہتا ہے کہ جو ہے چار دیواری کے اندر بیٹھ جائے، ہم اپنی اردو زبان میں کہیں خدا چھپڑ پھاڑ کر دے گا. کا ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. ان مع العسر یسرا، کوشش کرو، مشکل ہوگی لیکن ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. خدا نے 2 مرتبہ کہا، جب کو خدا کو جو ہے ایک ہی مرتبہ کہنا کافی تھا اس کے لیے، 2 مرتبہ کہا اس نے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. کہا کوشش اور کوشش. اور خداوند عالم یہی کہتا ہے عز من. کہا عزیز من، میں نے اگر تجھے ذمہ دار قرار دیا ہے تو تیری جو ہے طاقت سے زیادہ تیرے شانوں پر ذمہ داری نہیں ڈالی ہے. لیکن اتنا یاد رکھ، میں نے تجھے جو ہے وہ تمام سورسز عطا کیے ہیں، وہ تمام وسیلے عطا کیے ہیں کہ اگر اسے بروئے کار لا تو نتیجہ ضرور پوزیٹیو ملے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھ، میری ذات مسبب الاسباب ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام غور بار فرمان اصول کافی اوتھینٹک روایت ہے، مستند اور معتبر. اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها ولکل شیء سبب. تمام. کیا کہا مولا نے؟ کہ خدا جو ہے مسبب الاسباب ہے، یعنی اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ محتاج ہیں ریزنز کی اور اسباب کی. جب تک وہ اسباب مہیا نہیں ہوں گے نتیجہ نہیں ملے گا. بہت آسان. جب تک مریض جو ہے ڈاکٹر کے تجویز کردہ نسخے کے مطابق جو ہے علاج نہیں کرے گا اور دوا یوز نہیں کرے گا تو خدا یہ کہتا ہے میری قضا و قدر ہی یہی ہے. شیشے کا گلاس ہارڈ سرفیس کے اوپر، سخت زمین کے اوپر آپ اوپر سے چھوڑ دیں کیا ہوگا؟ اور ٹوٹے گا. اور پھر اگر ہم یہ کہہ دیں تعجب سے مولانا یہ کہیں کہ یہ ٹوٹا کیوں؟
کہا مولانا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اس سے بے خبر ہیں آپ؟ کہا شیشے کا کام ٹوٹنا ہے ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ کہ جب وہ سخت مقام پر لگے گا جا کر تو وہ ٹوٹے گا، مگر یہ کہ بیچ میں کوئی مانع آ جائے اور رکاوٹ آ جائے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ چھٹے امام جو کیا ہے اس کی نسبت جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں، کب پہچانو اپنے رب کو اور پھر دعا مانگو۔ مولا خدا کیسا ہے؟ کہ وہ سبب کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اب اللہ ایز اٹ از ترجمہ، اب اللہ ان یجری الامور، خدا نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے مختلف کاموں کو انجام دینے سے، جبکہ وہ جو چاہے انجام دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اب اللہ ان یجری الامور، لیکن جب وہ انجام دیتا ہے نا، الا باسبابها، وہ سبب کو جو ہے یوز کرتا ہے اور اس کے بعد انجام۔ اسے کیا ضرورت ہے سبب کی؟ وہ کہتا ہے کہ جو ہے میری سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے، کوئی چیز بھی معرض وجود میں نہیں آتی مگر میں نے ایک قانون قرار دیا ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ جب تک اس کا سبب جو میں نے قرار دیا ہے اس کے لیے وہ معرض وجود میں نہ آئے، وہ چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ سبب، کا ہر شے کا ایک سبب ہے، لہٰذا اگر کوئی شے تم جو ہے اس کا وجود چاہتے ہو اور وہ نہ ہو تو پھر جو ہے میری جانب جو ہے توجہ مت کرو۔ العقل ما عبد به الرحمن واغتصب به الجنان، 2 دن پہلے عرض ہوا تھا کہ یہ عقل کس لیے دی ہے، یہ توجہ کس لیے دی ہے، کہ اس عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے یا جنت کماؤ یا جہنم۔ اصول کافی پہلی ہی روایت کتاب العقل والجہل، سب سے پہلے جو ہے عقل کو خلق کیا اور اس کے بعد جو ہے خلق کرنے کے بعد غور سے سنیے گا، عقل کو آواز دی خدا نے، کہا مقدم ہو پیش قدم ہو، وہ آ گئی آگے، کہا پیچھے جاؤ، عقل چلی گئی پیچھے۔ اب اس کے بعد خدا نے خطاب کرنا شروع کیا، کہا اے عقل جانتی ہو تمہاری ہی وجہ سے کمال دوں گا اور تمہاری ہی وجہ سے زوال، تمہاری وجہ سے پیش قدمی ہے اور تمہاری ہی وجہ سے عقب نشینی ہے، تمہاری وجہ سے کمال ہے اور تمہاری وجہ سے زوال۔ جو تمہیں یوز کرے گا وہ باکمال ہے، اور جو تمہیں چھوڑ کر جو ہے کاموں کو انجام دے گا زوال اس کا حصہ ہے۔ اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ ہوا نوری۔ آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔ دو روایتیں ہیں اصول کافی کی، سب سے پہلے خدا نے جو ہے کس مخلوق کو خلق کیا؟ اول ما خلق اللہ والعقل، سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ ہاں اس کے پہلو بہ پہلو یہ روایت بھی ملتی ہے وہیں بحار الانوار میں، اول ما خلق اللہ ہوا نوری۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے سب سے پہلے جسے خلق کیا وہ میرا نور ہے۔ اب للہ بتائیے، دوبارہ ہم کہہ دیتے ہیں ایک چھت اور 2 ہوا ہو سکتی ہے؟ آنے واحد میں یا مخلوق اول عقل ہے، آنے واحد میں دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، تو پھر کس طرح سے ان دونوں کو جو ہے ٹیلی کیا جائے؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک روایت درست ہے اور ایک روایت غلط، کیونکہ متضاد ہے۔ کس طرح سے اس کو سالو کیا جائے جبکہ جو ہے دونوں کی سند معتبر ہے؟
دونوں کی دلالت یعنی الفاظ اور میننگ صحیح ہے، بالکل کلام معصوم ہے. تھوڑا سا اگر غور کریں تو سولوشن ملے گا، اور وہ کیا ہے کہ درست ہے کہ خدا نے کہا ہے یہ کہ عقل کو سب سے پہلے خلق کیا. درست ہے کہ میں نے یہ کہا کہ جو ہے میرے نور کو پہلے خلق کیا. کیوں غور نہیں کرتے کہ میں مجسم عقل ہوں؟ اللہم صلی علی محمد. بس جب یہاں تک بات آ گئی تو آئیے اسی عقل کی دہلیز پر چلتے ہیں کہ جو نور ہے، نور ہے، اور نور کا کام کیا ہے؟ رہنمائی کرنا. اور جب رہنمائی ہوتی ہے، رہنمائی طلب کرنے والے کو، تو رہنمائی طلب کرنے والا کیا چاہتا ہے کہ حق کو باطل سے ممتاز ہونا چاہیے. دوسرے الفاظ میں حق حق ہے اور باطل باطل، دونوں کے درمیان تمیز ضروری ہے. کس طرح سے تمیز کریں؟ تو اس جب عقل کی دہلیز پر چلتے ہیں نا، تو اسی جو ہے صاحب عقل نے، بلکہ مجسم عقل نے یہ کہا انا مدینۃ العلم والی بابھا. یقین جانے اگرچہ مجھے اس جگہ پر آنا نہیں تھا، الکلام و یجر الکلام نہیں معلوم، جو کہ اس نورانی اور جو ہے روحانی محفل کا جو ہے فائدہ یہی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. کیا فرماتے ہیں مولا؟ در علم جو ہے اسے کھٹکھٹائیں تو بہت ہی عمدہ و لذیذ، پرکشش اور جذاب مطلب دکھائی دیتا ہے، اور واقعاً ٹاپ آف دی لسٹ. اربع للمرء لا علیہ کا 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے حق میں ہیں. جو آپ میں سے عربی زبان سے واقف ہوں، اربع للمرء، جہاں لام آ جائے تو نفع کے معنی دیتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا ایک قرینہ ہے. لا علیہ ہے، جہاں علی آئے وہ ضرر کے معنی دیتا ہے. تو عرف الاشیاء بازدادہا، کہا اگر جو ہے آپ کو پہچاننا ہو یا پہچانوانا ہو کسی کو، کہ اگر کوئی سوال کرے کہ دن کی تعریف کیا ہے، تو کیسے پہچانوائیں گے؟ کہ بھائی انتظار کرو. کہ بھائی کیوں؟ کا انتظار تو کرو. اب دن کی روشنی تمام ہوئی نہیں، تاریکی میں جو ہے تبدیل ہوئی نہیں. کب یہ کیا ہے؟ کہ یہ رات وہ دن تھا. کہ بھائی رات کیا ہے؟ کہ اسے جو ہے جانے دو، انتظار کرو. سورج کی روشنی نمودار ہوگی نہیں، رات کی پہچان ہو جائے گی. تو عرف الاشیاء بازدادہا، ازداد کے ذریعے سے کنٹراڈکٹری جہاں پر ہو تو ایک دوسری چیز کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر دیکھیں. کہ یہ کیا ہے؟ کہ اسے دو، اسے مقایسہ کرو. یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ مقایسہ کرو. اربع للمرء کا 4 چیزیں جو ہیں انسان کے نفع میں ہیں. کا مولا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ لا علیہ، کا اس کے ضرر میں نہیں. کا وہ 4 چیزیں کیا ہیں مولا؟ جلدی جلدی بتلائیے. قال ایمان والشکر والاستغفار والدعا. کا ایک ہے ایمان، دوسرے ہے شکر، تیسرے ہے استغفار، چوتھے ہے دعا. مولا نے باقاعدہ جو ہے قرآن مجید سے جو کیا استدلال بھی کیا ہے اس روایت میں. کب پہلی 2 چیزوں کی نسبت خداوند عالم سورہ نساء آیت نمبر 147 کے اندر اس مطلب کو صاف اور ستھرے الفاظ میں ڈیلیور کر رہا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. تمام کہ ہرگز خداوند عالم کی ذات تم پر عذاب نازل نہیں کرے گی جب تک جو ہے تمہارے درمیان ایمان ہے اور شکر. یہ تمہارے حق میں ہے
اربعو للمرء، جس میں سے دو یہ ہیں کہ اگر جو ہے تمہارے پاس ایمان کی طاقت ہو اور شکر کی نسبت جو ہے جو نعمت خدا نے تمہیں دی ہے وہ ہو، = تم جو ہے امان میں ہو۔ تیسری چیز الاستغفار، سورہ انفال آیت نمبر 33 کو مولا نے کوٹ کیا ہے یہاں پر، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہا حبیب جب تک تم ان کے درمیان ہو اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا۔ اب سنیں، ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ جب تک جو ہے یہ اہل استغفار رہیں گے، طلب مغفرت کرتے رہیں گے، ان پر میں وعدہ دیتا ہوں خدا عذاب نازل نہیں کروں گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 33، اور اس کے بعد جو ہے بالآخر دعا دعا اور دعا، جو ہمارا موضوع ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ مولا نے کوٹ کیا سورہ فرقان آیت نمبر 77، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، بہت چاشنی آور آیت ہے، ایکسلنٹ۔ یقین کریں پورے قرآن میں دعا کے لیے اگر کوئی آیت نہ ہوتی اور یہی ہوتی، یہی جو کیا ہے کافی وافی اور شافی۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، لہن دیکھیں خدا کا، کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی نا، تم دوسرے الفاظ میں اہل دعا نہ ہوتے تو خدا کو تمہاری پرواہ ہی نہ ہوتی۔ اگر تم بچے ہوئے ہو تو تمہاری دعائیں ہیں، کب محض اتنا کہ کوئی خدا ہے۔ ہمارے درمیان سے جب کوئی اٹھ جاتا ہے تو میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہمارا اور آپ کا ذہن جو ہے صرف فوکس کرتا ہے کہ بھئی یہ کیونکہ جا رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ وہ جاتے جاتے کہہ رہا ہے بھیا میں تو چلا گیا۔ لیکن یہ تو سوچو، یہ جو کلمہ تم ادا کر رہے ہو، کلمہ استرجاع، یہ میرے لیے استعمال نہیں کر رہے، اس کی میننگ جانتے ہو کیا ہے؟ انا نہ انکم، مجھ جیسا انسان کتنا غافل ہے، یہی سمجھتے ہیں نا ہم، کہ یہ آیا تھا تم ہی جا رہے ہو۔ لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ جب کسی کو جو ہے اس دنیا سے جو ہے گزرتے ہوئے دیکھو تو کہو اپنے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہاری باری آ چکی، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی کیا؟ کا آغاز بھی اللہ، انتہا بھی اللہ۔ ہاں تو پھر جو کیا ان بٹوین کیا ہونا چاہیے؟ اللہ۔ جب اللہ ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جس اللہ کے کسی اور کو پکارنا چاہیے۔ یہ اردو زبان میں سن لیا، بس جلدی جو ہے آپ کو جو ہے زحمت کو تمام کر دیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180، جیسے کہوں گا آپ میں سے اکثر آشنا ہیں، فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہا اگر پکارنا ہو نا مجھے، کیونکہ میں نے سورہ غافر میں یہ کہا ہے ادعونی استجب لکم، تو فوراً جو کہ ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اگر توجہ کریں، بار الہ مجھے پکارنا ہے تجھے، کس طرح سے پکاروں؟ یہ بالکل سامنے کا سوال ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر ہم اپنے ہی درمیان کسی کو آواز دینا چاہتے ہیں تو بسا اوقات بے ادبی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو پکاریں کسی نام سے، ہو سکتا ہے اس پر گراں گزرے، کہا کتنے بے ادب ہیں، کہا تمیز نہیں نے۔ خدا کہتا ہے اگر مجھے پکارنا ہے کہ میں نے تم سے کہا ہے پکارو ادعونی،
تو آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، میری دہلیز پر ادب کے ساتھ آنا، میں تم سے جو ہے ادب چاہتا ہوں۔ بارالہ تجھے پکارنے کا ادب کیا ہے؟ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، میرے کچھ جو ہے نام ہیں اچھے اچھے اور سپرلیٹیو، بہت ہی عمدہ اور پرکشش، بیوٹیفل، ایسی بیوٹی اس کے اندر خوبصورتی ہے کہ جس کی نظیر نہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اگر تم اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو تو میں تمہیں جو ہے رہنمائی کرتا ہوں، کس طرح سے تم مغفرت طلب کرو گے اور کس نام سے؟ کہو یا غفور و یا غفار۔ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے کہ میرا غضب جو ہے تم پر جو ہے نازل ہونے والا ہے تو کس اسم سے پکارو گے؟ یا قہارو، یا قہار۔ اور اگر جو ہے اپنی پکار کو مجھ تک جو ہے پہنچانا چاہتے ہو تو کہو یا سمیع، یا سمیع۔ اور اپنی حالت کا اظہار کروانا چاہتے ہو تو کہو یا بصیر، یا بصیر۔ لیکن اگر جو ہے اپنے جو ہے توازن کو تم آؤٹ کر چکے ہو، اسے بیلنس پر لانا چاہتے ہو تو کہو یا عادل و یا عادل، احسان من، یا رحیم و یا کریم و یا رحمان۔ یہ وہ الفاظ ہیں اور یہ اسماء ہیں کہ جس کے ذریعے سے جو ہے آسمان کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے، نہ احساساتی گفتگو نہ جذباتی گفتگو۔ بہت زحمت دی ہم نے آپ کو ان چند دنوں میں، لیکن جو ہے عزیزان من، یہی نشستیں برائے نشستیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو ہے نشستیں برائے قیام ہونا چاہیے۔ قعود برائے قعود نہیں ہونا چاہیے، قعود برائے قیام ہونا چاہیے۔ لفظ عربی میں جو ہے بیٹھنے کے دو معنی ہیں اور دو لفظ ہیں، ایک ہے جلوس، ایک ہے قعود۔ جلوس کو جلوس کیوں کہا جاتا ہے اور قعود کو قعود کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا آسان زبان میں، زیادہ نہیں الجھاؤں گا آپ کو میں۔ دونوں کو اگر آسان سطح پہ دیکھنا چاہیں، جلوس اور قعود کے اندر سستی ہے اور ٹھہراؤ، لیکن ایک حد تک جو ہے چستی کا وسیلہ ہے۔ کہ اگر تمہیں قیام کرنا ہے تو جلوس کر لو اور قعود کر لو، کہ جب تھوڑا سا استراحت کر لو گے اس وقت انرجی کو محسوس کرو گے۔ لہٰذا نماز کو ملاحظہ کریں کہ نماز میں قعود بھی ہے، جلوس بھی ہے اور قیام بھی ہے، اور ان بٹوین میں اور آپ خدا کو پکارتے ہیں کہ جب خصوصی طور پر جب جو ہے بیٹھنے کے بعد جب اٹھتے ہیں، بحول اللہ وقوتہ اقوم و اقعد۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ آئیے خداوند منان سے دعا کرتے ہیں، باراللہ ہمارے اس